محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم
إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید کی بڑی مشہور و معروف کی آیت جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ الذی خلق الموت، ہم نے موت کو خلق کیا، والحیات اور حیات کو خلق کیا. اس لیے پروردگار اسی آیت میں واضح طور پر اعلان کر رہا ہے جہاں کہ الذی خلق الموت والحیات، وہیں آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت و حیات کو یوں ہی پیدا نہیں کیا، بلکہ موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہیں ہم آزمائیں تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون. دیکھیے دیدان گرامی، جو اس کائنات میں آیا ہے اسے تو اس کائنات سے جانا بھی ہے. ہر شے کو جو اس کائنات میں آئی ہے اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہے اس کائنات میں، اور اس کائنات سے اس کائنات کی طرف جانا ہے. موت پر حق ہے، ان الموت حق، موت حق ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. لیکن عزیزان گرامی، موت کے بعد انسان کی کچھ آرزویں رہ جاتی ہیں جن کا قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے. میں آرزویں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. انسان اس کائنات میں ہے، انسان نے اپنی زندگی بسر کی، اور بسر کرنے کے بعد جب اس کائنات سے اس کائنات کی طرف جاتا ہے تو اس کی 9 آرزویں ہیں جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں، اور اس کو اب حاصل بھی نہیں کر سکتا جو قرآن مجید نے بیان کی ہے. اس کائنات سے تو اس کائنات میں وہ چلا گیا اور 9 آرزویں رہ گئی اس کی. 9 آرزوؤں میں سے پہلی آرزو یہ ہے کہ جو انسان اپنے لیے آرزو کرتا ہے، کہتا ہے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا، اے کاش میں مٹی ہوتا. عزیزان گرامی، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی نے اللهم صل على محمد وآل محمد. مولا کائنات سے پوچھا گیا یا علی یہ بتائیے نماز میں 2 سجدے ہیں اور ایک ہی قیام ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ 2 سجدے ایک قیام. مولا کائنات کہتے ہیں جب تم پہلا سجدہ کرتے ہو تو آواز آتی ہے منہا خلقناکم، منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا ہے. انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، اور آرزو کیا ہے؟ اے کاش ہم مٹی ہوتے، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش ہم مٹی ہوتے. مولا کائنات کہہ رہے ہیں جب تم پہلا سجدہ نماز میں کرتے ہو، جب پہلے سجدے میں جاتے ہو تو آواز آتی منہا خلقناکم، ہم نے اسی سے پیدا کیا ہے. اور جب تم دوسرے سجدے میں جاتے ہو تو آواز آتی ہے فیہا نعیدکم، ہم اسی میں واپس پلٹائیں گے. اور قیام کے سلسلے میں مولا کائنات فرماتے ہیں ان دونوں سجدوں کے درمیان ذرا سا تو قیام ہے، اسے زندگی کہتے ہیں. انسان بسر کرتا ہے، یا یوں کہہ دیا جائے پہلا سجدہ دنیا کی یاد دلاتا ہے اور دوسرا سجدہ آخرت کی یاد دلاتا ہے. بیچ میں جو جگہ بچی ہوئی ہے، بیچ میں جو وقت بچا ہوا ہے، وہ انسان کے اوپر ہے، وہ اس زندگی کے لیے وقت گزارے یا اس آخرت کے لیے وقت گزارے. ایک صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سورہ نبا کی آیت نمبر 40. اس میں انسان جو ہے آرزو ہے انسان کی ہے کاش ہم مٹی ہوتے. اور دوسری آیت یہ ہے سورہ فجر کی آیت نمبر 24 جس میں انسان کی ایک فریاد ہے. انسان اس کائنات میں چلا گیا لیکن انسان کی ایک فریاد رہ گئی. کیا فریاد ہے؟ یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش ہم نے اس زندگی کے لیے کچھ کرا ہوتا، اس زندگی کے لیے کچھ کرا ہوتا. انسان اس کائنات سے گیا جب اس کائنات میں تو انسان کے دل میں ایک آرزو رہ گئی، اے کاش اس زندگی سے کچھ کر کے آئے ہوتے اور اس زندگی کے لیے کرتے. جب انسان اس زندگی کے لیے اس زندگی کو بسر کرتا ہے تو یقین جانیے وہی راہ اپناتا ہے جسے قرآن مجید کہتا ہے کیا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. جب بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اولی الامر کی اطاعت کرتا ہے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے وہ اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے. یا یوں کہہ دیا جائے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو اولی الامر کی اطاعت کرتا ہے تو کوئی خمینی بنتا نظر آتا ہے تو کوئی خامنائی بنتا نظر آتا ہے. ایک صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ فجر کی آیت نمبر 24 جس میں انسان کی فریاد ہے. کیا فریاد ہے؟ کاش ہم نے اس آخرت کے لیے کچھ کرا ہوتا. اور تیسری آرزو کیا ہے؟ تیسری آرزو سورہ حاقہ میں ہے آیت نمبر 25 جس میں انسان کی ایک آرزو ہے. کون سی آرزو ہے؟ یا لیتنی لم اوصا کتابی، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا. جب انسان اس کائنات سے اس کائنات میں گیا روز محشر برپا ہوگا جب انسان کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے. اب انسانوں کی ایک یا یوں کہہ دیا جائے انسان اس کائنات میں زندگی بسر کر کے گیا ہے اس کی ایک ویڈیو چل جائے کون کون سی تم نے خرافاتیں اس کائنات میں کی ہیں اور کون کون سے اچھے کام کیے ہیں کون سے برے کام کیے ہیں. سارے نامہ اعمال انسان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے. ہر انسان ایک جگہ ڈھونڈنا ہوگا اے کاش ہمیں ہمارے نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں نہ دیے جائیں. لہذا اگر اس وقت ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے تو اس زندگی میں اپنے نامہ اعمال کو بہتر بنانا ہوگا. سورہ حاقہ میں آیت نمبر 25 انسان کی ایک آرزو ہے اے کاش ہمیں ہمارا نامہ اعمال نہ دیا جاتا. اور چوتھی آرزو کیا ہے؟ چوتھی آرزو ہے سورہ فرقان آیت نمبر 28 میں یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اے کاش ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. کیوں نہ بنایا ہوتا؟ اگر وہ ہمارے اچھائیوں میں ساتھ دے رہا ہے تب تو ٹھیک ہے. ایسا نہ ہو کہ ہمیں مجلس میں جانے سے روک رہا ہے. مجلس ہو رہی ہے ابھی رک جاؤ، ذاکر ابھی فضائل پڑھ رہا ہے مسائل پہ نہیں آیا یا نوحہ ہونے لگے گا تب اندر چلیں گے. یہی وہ افراد ہیں جو روز قیامت ایک فریاد بلند کریں گے اے کاش ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوگا تو آج ہم کہیں اور ہوتے. سورہ فجر میں کاش ہم نے فلاں دوست نہ بنایا. تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ انسان کی آرزو رہ جائیں گے اور ان کا ملنا ناممکن ہے. انسان کرے گا فریاد کرے گا کاش ہمیں ایک ایسی زندگی مل جائے ہم دنیا میں واپس چلے جائیں اور عبادتیں پروردگار کریں. یہ آرزو پوری ہونے والی نہیں ہے. اب انسان کو اسی کائنات میں نامہ اعمال کو سدھارنا ہوگا. اور پانچویں کیا ہے؟ سورہ احزاب آیت نمبر 66 میں انسان کی فریاد ہے. کیا ہے؟ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی فرما برداری کی ہوتی. جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو مانا ہوتا، جو رسول نے حکم دیا ہے اس کو مانا ہوتا. جب انسان اللہ اور رسول کی باتوں کو ماننے لگتا ہے تو یقین جانیے پروردگار کہتا ہے تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے. قرآن مجید میں پروردگار نے واضح طور پہ اعلان کر دیا اے میرے بندے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. جب بندہ پروردگار کے حکم کو ماننے لگتا ہے تو پروردگار کہتا ہے اگر تم ہمارا ذکر کر رہے ہو اگر تم ہمارا حکم مان رہے ہو تو ہمارا فریضہ بھی یہ ہے ہمارے عہد میں یہ بھی ہے کہ اگر تم نے ہمارے ذکر کو باقی رکھا ہے تو ہم تمہارے ذکر کو باقی رکھیں گے. عزیزان گرامی آپ دنیا میں ہی مثال دیکھ لیجئے. قاسم سلیمانی کوئی نبی نہیں تھا، قاسم سلیمانی کوئی
امام نہیں تھا، قاسم سلیمانی کوئی معصوم نہیں تھا، بلکہ اللہ کا حکم مانتا تھا اور نبی کا حکم مانتا تھا، اور اس طریقے سے زندگی بسر کی کہ دنیا کا سپر پاور ملک بھی یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ اگر دنیا کا سپر پاور ملک بھی یہ کہتا نظر آتا، دنیا کا سپر پاور ملک بھی یہ کہتا ہوا نظر آیا اگر قاسم سلیمانی جیسی شخصیت ہمارے پاس بھی ہوتی تو آج ہم کہیں اور ہوتے۔ قاسم سلیمانی کوئی نبی نہیں، کوئی معصوم نہیں، کوئی امام نہیں، اور کس طریقے سے زندگی بسر کی؟ صرف اللہ کے حکم کو مانا اور نبی کے حکم کو مانا۔ جب انسان اللہ اور نبی کے حکم کو ماننے لگتا ہے تو قاسم سلیمانی جیسی شخصیت بن کے اس کائنات میں آتا ہے۔ پانچویں آرزو انسان کی، اور چھٹی آرزو کیا ہے؟ یہ چھٹی آرزو کی ساتویں آرزو انسان کی ہے، یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، اے کاش مجھے بھی ان کا ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوتی۔ ان کا بھی ساتھ ہوتا، کس کا ساتھ ہوتا؟ نبی کا ساتھ ہوتا، اور اولی الامر کا ساتھ ہوتا تو ہمارے ساتھ بھی بہت بڑی کامیابی ہوتی۔ اب انسان کو چاہیے کہ نبی کی راہ اختیار کرے، نبی کا حکم مانے اور اولی الامر کے حکم کی اطاعت کرے۔ جب بندہ اطاعت کرنے لگے گا تو اس کائنات میں بھی کامیاب ہوگا اور اس کائنات میں بھی کامیاب ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں آٹھویں آرزو یہ ہے، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش ہم نے پروردگار کا کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا، اے کاش ہم نے پروردگار کا کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا۔ یہ انسان کی آرزو ہے اس کائنات میں۔ جب انسان مر کے چلا جائے گا اور یہ آرزویں کرے گا، انسان کو ملنا ناممکن ہے۔ یہ آرزو انسان کسی کائنات میں سوچے سمجھے، قرآن مجید کو پڑھے، آیتوں کو پڑھے، تفسیر کو پڑھے اور اقوال کو پڑھے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے، یقین جانیے جب بندہ قرآن سے متصل ہوتا ہے تو قرآن ایسی شخصیت بنا دیتی ہے کہ سپر پاور ملک گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آتا ہے۔ جو بندہ قرآن سے متصل ہوتا ہے، اہل بیت سے متصل ہوتا ہے اور ان کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ اور نبی آرزو کیا ہے؟ نبی آرزو یہ ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 27 میں انسان کی ایک آرزو ہے، اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اے کاش ہم اس کائنات میں دوبارہ بھیجے جائیں، یہ ناممکن ہے۔ انسان کی آرزو ہے، یقیناً آرزو ہے، آرزو کرے گا اس کائنات میں، لیکن پلٹنا ناممکن ہے۔ اور کیا آرزو کر رہا ہے؟ کہ ہم دوبارہ اس کائنات میں بھیجے جائیں اور اپنے رب کی اطاعت کریں، اس کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں، اور کس میں شامل ہو جائیں؟ ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ انسان کی آرزویں ہیں جو اس کائنات میں باقی ہیں، اور اس کائنات میں اس کا پلٹنا ناممکن ہے۔ لہذا انسان کو غور کرنا پڑے گا، انسان کو فکر کرنا پڑے گا کہ اس کائنات میں کس طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے۔ دیکھیے آپ اس چیز کا اندازہ لگا لیجئے، آپ نمازیں پڑھتے رہیے، آپ روزے رکھتے رہیے، آپ تمام حکم الہی مانتے رہیے، اور حکم الہی کے ساتھ ساتھ حکم رسول بھی مانتے رہیے، حکم رسول کے ساتھ ساتھ اولی الامر کی سیرت کو بھی اپناتے رہیے۔ جب انسان سیرت کو اپناتا چلا جاتا ہے، کسی کو آئیڈیل بنا لیتا ہے، جب انسان کی شخص کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے، جب اس کے نقش قدم پر چلتا ہے، وہ اس جیسا تو نہیں بن جاتا لیکن اس کے راستے پر چلتے چلتے اس قابل بن جاتا ہے کہ وہ دنیا والوں سے اور لوگوں سے گفتگو کرنے کے قابل بن جاتا ہے۔ جب انسان سیرت کو اپنائے گا ائمہ کی، رسول کی، تو کیسی سیرت؟ آپ اگر صحابیوں کو سیرت کو پڑھیں تو انہوں نے اسی سیرت کو اپنایا ہے جو رسول کی سیرت تھی، اور اسی سیرت کو اپنایا ہے جو ائمہ کی سیرت تھی۔ پروردگار نے قرآن مجید میں واضح طور پر یہ کہا کہ ہم نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے۔ اب انسان کو موت و حیات یاد دلانے کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، دیکھو ہم نے یوں ہی موت و حیات نہیں پیدا کر دیا بلکہ تمہیں آزمائیں گے تمہیں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ عزیزان اکرامی اس کائنات میں بتائیے ہوتا کیا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے
اس کائنات میں ہے کیا؟ پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ الذی خلق الموت، ہم نے موت کو خلق کیا۔ اب آپ بتائیے اس کائنات میں پہلے موت ہے یا حیات ہے؟ پہلے انسان پیدا ہو رہا ہے کہ مر رہا ہے؟ ہر صاحب عقل یہی کہے گا قبلہ پہلے تو اس کائنات میں انسان آ رہا ہے، بعد میں مر کے جا رہا ہے۔ لیکن پروردگار قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ الذی خلق الموت، ہم نے موت کو خلق کیا، والحیات، اور حیات کو خلق کیا۔ اے میرے معبود، یہ بلاغت قرآن کا مسئلہ ہے، یہ قرآن کے معنی و مفاہیم کا مسئلہ ہے۔ دنیا کا دستور عجب ہے، پہلے اس کائنات میں بندہ آتا ہے، بعد میں مرتا ہے، لیکن تو قرآن میں کہہ رہا ہے پہلے ہم نے موت کو خلق کیا، بعد میں حیات کو خلق کیا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ عزیزان اکرامی، اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا یقیناً اس کی تفسیر سمجھ میں نہ آتی اور آیت کا ترجمہ بھی سمجھ میں نہ آتا۔ جب جناب قاسم سے امام حسین نے پوچھا تھا اے بیٹا قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، جواب کیا ملا؟ اہلا من الاصل، میرے نزدیک موت جو ہے شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اور سورہ رحمان میں پروردگار نے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، ہم نے پہلے رحمانیت صفت کو پروردگار نے بیان کیا، پھر اس کے بعد کیا کہا؟ علم القرآن خلق الانسان۔ دو جگہ مسئلے ہو گئے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار نے پہلے موت کو خلق کیا، بعد میں حیات کو خلق کیا، اور ادھر کیا کہہ رہا ہے کہ علم القرآن، پہلے ہم نے تعلیم دی، پھر اس کے بعد خلق الانسان، پھر ہم نے انسان کو خلق کیا۔ اے میرے معبود، یہ بلاغت قرآن ہے، یہ قرآن کے معنی و مفاہیم کا مسئلہ ہے۔ انسان اس کائنات میں آیا، آنے کے بعد ماں کی آگوش سے سیکھنا شروع کرتا ہے۔ اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، بچہ ماں کی آگوش سے سیکھ رہا ہے۔ یہ بھی ایک تعلیم گاہ ہے، ماں کی آگوش ایک تعلیم گاہ ہے، بچہ سیکھ رہا ہے۔ اے میرے معبود، جب بندہ اس کائنات میں آتا ہے تو پہلے خلق الانسان ہے، بعد میں علم القرآن ہے۔ اس کائنات میں آئے، دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، انسان پہلے علم القرآن، یعنی قرآن کی تعلیم دنیاوی ہو یا دینی ہو۔ لیکن پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ خلق الانسان، علم القرآن خلق الانسان، ہم نے پہلے قرآن کی تعلیم دی ہے، بعد میں انسان کو خلق کیا ہے۔ اے میرے معبود، یہ بلاغت قرآن کا مسئلہ ہے، واضح طور پہ اعلان کر دے۔ پروردگار شاید یہی بتانا چاہتا ہے اولی الامر کو دیکھتے چلے جانا، آیتیں سمجھ میں آتی چلی جائیں گی۔ یقیناً اس آیت کی تفسیر بھی نہ ملتی اور ترجمہ بھی نہ ملتا۔ 13 رجب کو جب مولا کائنات رسول کی آگوش میں آئے، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ توریت سناؤ، یا رسول اللہ زبور سناؤ، یا رسول اللہ انجیل سناؤ، یا رسول اللہ قرآن سناؤ۔ مولا قرآن سنا رہے ہیں، توریت کو انجیل و زبور کی تلاوت کر کے بتا رہے ہیں۔ دیکھو پروردگار نے جو سورہ رحمان میں کہا تھا علم القرآن خلق الانسان، ہم وہ خاص بندے ہیں جو وہاں سے علم لے کے آتے ہیں اور بعد میں یہاں خلق ہوتے ہیں۔ یا علی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ یقیناً اہل بیت نہ ہوتے تو قرآن کی تفسیر نہ ملتی، قرآن کا ترجمہ نہ ملتا۔ پروردگار نے کہا علم القرآن خلق الانسان، تو آگوش رسالت میں علی نے تلاوت قرآن و زبور و انجیل و توریت کر کے بتایا دیکھو پہلے ہم وہ خاص بندے ہیں جن کے لیے علم القرآن بعد میں خلق الانسان۔ انسان غور و فکر کرتا چلا جائے اور سیرت کو اپناتا چلا جائے تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ ایک مل جل کے صلوات پڑھیں۔ پروردگار نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا۔ یقیناً موت کا نام آتے ہی انسان ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو، دولت مند ہو، طاقتور ہو، لیکن موت کا نام آتے ہی انسان ڈر جاتا ہے۔ سلام ہو کربلا کی ماؤں پر جو اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں، اے بیٹا کل ماموں کا قربان ہونا ہے، اے
بیٹا اگر چچا پہ قربان ہونا ہے، اللہ نے اللہ کیا ماہیں تھی میدان کربلا میں جو اپنے لال کو تیار کر رہی تھی، اے بیٹو دیکھو ایسا نہ ہو کل کوئی دوسرا قربان ہو جائے اور تم باقی رہ جاؤ۔ اللہ نے اللہ اگر عزیزان گرامی اگر آپ واقعہ کربلا کو پڑھیے تو آپ کو مل جائے گا کیا مائیں میدان کربلا میں ہے۔ اگر کسی ماں کا بیٹا مرنے کے لیے جا رہا ہو، ماں تڑپ جاتی ہے، گھر سے فوراً نکل آتی ہے، اے بیٹا واپس چلے آؤ، جگر سے لگا لیتی ہے، نہیں جانے دوں گی، آگے خطرہ ہے۔ اللہ علیہ اللہ میدان کربلا کی مائیں جو اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں، اے بیٹا کل قربان ہونا ہے۔ اللہ علیہ اللہ رواق کے اوپر سلام ہو جو اپنے پہ قربان ہونا ہے۔ اللہ علیہ اللہ اگر آپ میدان کربلا کے واقعات کو ملے پڑھے تو مل جائے گا۔ جناب زینب اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے، اے بیٹا عمر محمد کل ماموں کا قربان ہونا ہے۔ اللہ علیہ اللہ اے بیٹا سب سے پہلے تم کو قربان ہونا ہے۔ عزیزان گرامی اگر میدان کربلا دیکھیے تو عمر محمد کو امام حسین اجازت نہیں دیتے، ایک مرتبہ جناب زینب کی نگاہیں عمر محمد پہ پڑی، اے بیٹا عمر محمد ابھی تک تم زندہ ہو، اے اماں ماموں جان اجازت نہیں دیتے۔ ہاں ہزاروں میں نے تمام مسائل کو چھوڑتے ہوئے ایک فکرہ کہہ دوں، امام حسین میدان کربلا میں تمام لاشیں لے کے آئے، عمر محمد کا لاشا حسین لے کے آ رہے ہیں، قاسم کا لاشا حسین لے کے آ رہے ہیں، علی اکبر کا لاشا حسین لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ جانے علی اکبر کے لاشے کو حسین نے کس طریقے سے میدان کربلا میں اٹھایا ہوگا، شیرما کے بچے کا لاشا حسین نے کس طریقے سے اٹھایا ہوگا۔ جب زہرا کا لال یکو تنہا رہ گیا تو ایک صدا بلند کرتا ہے، حضرت مرزا سے یہ سننا، شیرما کے بچے کا جب لاشا حسین لے کے آئے ہیں، ایک مرتبہ در خیمہ میں آئے، اے بہن زینب خدا حافظ، اے ام کلثوم خدا حافظ، اے رباب خدا حافظ، اے اماں بنتا خدا حافظ۔ آزاداروں تمام بیویوں سے رخصت ہوتے ہیں، میدان قتال میں آتے ہیں، جنگ کرتے جاتے ہیں، آزاداروں فوجیں بھاگتی رہتی ہیں، وہ ایک ہی بات کہتے جاتے ہیں، اے بھیا عباس کیا اپنے بھائی کی جنگ نہ دیکھو گے، اے بیٹا علی اکبر اپنے بابا کی جنگ نہ دیکھو گے، اے بیٹا قاسم کیا اپنے چچا کی جنگ نہ دیکھو گے۔ جنگ کرتے جاتے ہیں، آواز غیبی آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف، اس عالم میں واپس آ کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہے۔ بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، کوئی تیروں سے وار کرتا ہے تو کوئی پتھروں سے وار کرتا ہے۔ سارا کا نازین سمجھ نہ سکا، کبھی دائیں جانب جھکتا ہے تو کبھی بائیں جانب جھکتا ہے۔ حدیث ابن مسلم کہتا ہے میں نے قریب جا کے دیکھا حسین بائیں جانب کیوں جھکتے ہیں، دائیں جانب کیوں جھکتے ہیں، تو نیزہ بردار کھڑے ہوئے تھے، دائیں والا جب دائیں پشت پر مارتا تھا تو حسین بائیں جانب جھکتے تھے، بائیں جانب والا جب نیزہ بائیں جانب مارتا تھا تو حسین دائیں جانب جھکتے تھے۔ زین سے زمین پر آیا، شمر کن سے خنجر لے کے آگے بڑھا، سروتن میں جدائی کی، فضا میں آواز گونجی، حسین سے بات کرتی ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضم کا قضائی و تسلیما بعمرہ، پروردگار نے ہم سے دہرا عقیہا وبالوہا وبالوہا، ہماری اس مقدس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار علماء اعلام مراج کرام کی خصوص احترام علیہ اللہ سلطانی دیگر مراج کرام کی حفاظت فرما۔ میرا معبود ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار جو مرحومین اس کائنات سے چلے گئے جوار رحمت میں جگہ فرما۔ معبود ہم سب کے ماں باپ سایہ جوار رحمت میں جگہ فرما۔ پروردگار فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ معبود زہرا کا واسطہ تجھے علی مقتدیٰ کا واسطہ، اے میرا معبود امیر و اسرائیل کی حکومتوں کو رشتہ نابود فرما۔ ظالم حکومتوں کو رشتہ نابود فرما۔ پروردگار عدل کی حکومت کرنے والے کی ظہور میں تعدیل فرما۔ تعلیم گزارش متوسل حمد القیم متوسل اخلاص کی طرف کرو گے مرحوم حبیب عباس ابن حبیب اصغر مرحوم کی روح پر سلام۔ بسم اللہ